السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے 15ویں تاریخ کو یعنی پوری رات ہم جگتے ہیں، تو اس رات جو ہم 6 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ نماز یہ جان لے کہ یہ نماز میں بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس نماز کو تو قطعی مت چھوڑیے گا۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ نماز ضرور پڑھیے گا، اور اس کے بعد آپ کو جتنی بھی عبادت کرنے ہوں گے وہ کیجیے گا۔ قرآن کی تلاوت، دعا ہے، نوافل ہے، قضا نماز ہے، جو کرنا ہے، جتنی بھی عبادت کرنا ہے، پوری رات جگ کر کے آپ عبادت کیجیے گا۔ لیکن اس نماز کے بعد، یہ نماز مغرب کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور وہ کون نماز ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور وہ 6 رکعت نماز ہے جس کو دو دو کر کے پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت پہلے پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سنیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے درازگی عمر بالخیر کے لیے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے رزق میں برکت کے لیے، اور پھر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے دفع بلیات کے لیے۔ تو سنیں اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت کریں گے، اور وہ نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز درازگی عمر بالخیر کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ نیت باندھ لیں، پھر آپ کو اسی طرح نماز پڑھنی ہے جس طرح آپ اور نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح نفل کی نماز پڑھتے ہیں بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح آپ یہ نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 رکعت کی نیت اور باندھیں گے۔ اس 2 رکعت کی نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز فراخی رزق کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اتنا پڑھنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز کمپلیٹ کریں جس طرح آپ نفل نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھنی ہے، اور یہ آخری 2 رکعت ہے، اور اس 2 رکعت کی نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز دفع بلیات کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ایسے ہی 2 کر کے آپ کو 6 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور 1 بار دعا نفس شعبان۔ ہر 2 رکعت کے بعد، مطلب 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے، سورہ یاسین یاد نہیں ہے، یا پھر دعا نفس شعبان یاد نہیں ہے، تو آپ 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں ہر 2 رکعت کے بعد۔ اس طرح اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہے۔ اور یہاں پہ رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو، ایک نصیحت میرے طرف سے، کہ جو لوگ اس رات میں جگتے تو ہے لیکن عبادت نہیں کرتے، عیاشی کرتے ہیں، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، فائر کریکر جلاتے ہیں، یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو قسمت کو لکھتا ہے، اس سال کے بعد آنے والے شعبان تک کس کو کتنا رزق ملے گا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، تو یہ سب ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ پوری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس رحمت والی رات میں اگر آپ اسی طرح گھومتے پھرتے رہیں گے، آپ کی قسمت میں اگر موت لکھی جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ رات وہ ہے نا کہ اگر آپ دعا کریں گے، آپ کی قسمت میں موت بھی لکھی جانے والی ہوگی، تو اس رات کی برکت سے، آپ کی دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس موت کو بھی ٹال دے گا، اور آپ کو زندگی عطا کرے گا، آپ کو عمر دراز عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کو اس سے غلطی نہ کرے، عبادت کرے، دعا کرے، تاکہ اللہ آپ کی قسمت کو اچھی بنائے اور آپ کی قسمت میں اچھی اچھی بات لکھی جائے۔ ٹھیک ہے، تو جو میں نے 6 رکعت نماز بتائی ہے اس کو ضرور فالو کیجیے گا اور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ السلام علیکم۔